اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 22ویں دعا۔ شدائد و مشکلات کے موقع پر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اے میرے معبود، تو نے جو تکلیف مجھ پر عائد کی ہے اس پر تو مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، اور تیری قوت اس امر پر اور خود مجھ پر میری قوت و طاقت سے زیادہ ہے، لہٰذا مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو تیری رضا کا باعث ہوں، اور صحت و سلامتی کی حالت میں اپنی رضامندی کے تقاضے مجھ سے پورے کر لے۔ بار الہ، مجھ میں مشقت کے مقابلے میں ہمت، مصیبت کے مقابلے میں صبر اور فقر و احتیاج کے مقابلے میں قوت نہیں ہے، لہٰذا میری روزی کو روک نہ لے اور مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر، بلکہ بلا واسطہ میری حاجت بھر لا اور خود ہی میرا کارساز بن جا، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز رہوں گا، اور اسی طرح اگر تو نے مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا تو وہ تیوریوں بل ڈال کر مجھے دیکھیں گے، اگر عزیزوں کی طرف ڈھکیل دیا تو وہ مجھے نا امید رکھیں گے، اور اگر کچھ دیں گے تو قلیل اور ناخوشگوار، اس کے مقابلے میں احسان زیادہ رکھیں گے اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے، لہٰذا اے میرے معبود، تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھے بے نیاز کر اور اپنی بزرگی اور عظمت کے وسیلے سے میری احتیاج کو برطرف فرما، اور اپنی توانگری وسعت سے میرا ہاتھ کشادہ کر دے، اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور مجھے ہر قسم کی اطاعت کے بجا لانے کی توفیق عطا فرما جو تو نے اپنے لیے یا مخلوقات میں سے کسی کے لیے مجھ پر لازم اور واجب کی ہو، اگرچہ اسے انجام دینے کی سکت میرے جسم میں نہ ہو اور میری قوت اس کے مقابلے میں کمزور ثابت ہو اور میری مقدرت سے باہر ہو اور میرا مال اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو، وہ مجھے یاد ہو یا بھول گیا، اور تو میرے پروردگار ان چیزوں میں سے ہے جنہیں تو نے میرے ذمے شمار کیا، اور میں اپنی آسائش کی وجہ سے اسے بجا نہ لایا، لہٰذا اپنی وسیع بخشش اور کثیر رحمت کے پیش نظر اس کمی کو پورا کر دے، تاکہ اے میرے پروردگار جس دن میں تیری ملاقات کروں اس میں سے کوئی ایسی بات میرے ذمے باقی نہ رہے کہ اس کے مقابلے میں یہ چاہے کہ میری نیکیوں میں کمی یا میری برائیوں میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور خوشحالی، تنگ دستی اور صحت و بیماری میں جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان پر ادائے شکر میں کوتاہی کے وقت مجھے اعتراف حق کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں خوف و امن، رضا و غضب اور نفع و نقصان کے موقع پر تیرے حقوق اور وظائف کے انجام دینے میں مسرت قلبی اور اطمینان نفس محسوس کروں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، میرے سینے کو حسد سے پاک کر دے، تاکہ میں مخلوقات میں سے کسی ایک پر اس چیز کی وجہ سے جو تو نے اسے اپنے فضل اور کرم سے عطا کی ہے حسد نہ کروں، یہاں تک کہ میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے، عافیت سے متعلق ہو یا تقوی سے، وسعت رزق سے متعلق ہو یا آسائش سے، مخلوقات میں سے کسی ایک کے پاس نہ دیکھوں مگر یہ کہ تیرے وسیلے سے، اور تجھ سے اے خدا واحد لا شریک اس سے بہتر کہ اپنے لیے آرزو کروں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور دنیا اور آخرت کے امور میں خواہ خوشنودی کی حالت ہو یا غضب کی، مجھے خطاؤں سے تحفظ، اجتناب اور لغزشوں سے اجتناب عطا فرما، یہاں تک کہ غضب و رضا کی جو حالت پیش ہے میری حالت یکساں رہے، تیری اطاعت پر عمل پیرا رہوں، اور دوست و دشمن کے بارے میں تیری رضا اور اطاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کروں، یہاں تک کہ دشمن کو میرے ظلم و جور کا کوئی اندیشہ نہ رہے، اور میرے دوست کو بھی جنبداری دوستی کی روح میں بہہ جانے سے مایوس ہو جائے۔ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو راحت آسائش کے زمانے میں پورے اخلاص کے ساتھ ان مخلصین کی طرح دعا مانگتے ہیں جو اضطرار کے عالم میں دست بدعا رہتے ہیں، بے شک تو قابل ستائش اور بزرگ و برتر ہے۔
یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کے اندر اگر انسانی زندگی کے لمحات سکون و اطمینان کے گہوارے نے رہ رہے ہوں، راحت و آسائش کے تمام سامان مہیا ہوں، تمنائیں آرزوئیں کامیابی ہوں، لازماً دنیا سے وابستگی کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ اس سے رخ موڑنا انتہائی سخت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کی بہت ساری زندگی کے مصائب و آلام میں ہوں اور تو دنیا سے دلچسپی وابستگی احساس کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب آسائش میں رہتا ہے تو اسے تنگی محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح جب وہ تنگیوں میں رہتا ہے آسائش آ جانا تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان مصیبتوں کے دھارے کو موڑ سکتا ہے، نہ فقر و احتیاج کو دور کر سکتا ہے، یہ انسان ہے۔ اور حضرت شدت و مصیبت و فقر کے مقابلے میں اپنا عجز کا اظہار کرتے ہوئے اسی سے اپنی حوائج اور سب کچھ مانگ رہے ہیں ذات پروردگار سے۔ یعنی جب بھی کوئی پریشانی آتی جیسی بھی ہو، چاہے وہ فرائض کے ادا کرنے میں ہو یا دنیا کی پریشانی ہو، سب کا تو ہی مالک ہے، تو ہی دور کرنے والا ہے۔ اللہ کے حقوق کے پہلو بے پہلو حقوق الناس کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ حقوق اللہ سے اہمیت میں کم نہیں، بلکہ خداوند عالم اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے مگر حقوق الناس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر دے۔ اگر معاف نہ کرے تو یہ گناہ اس سے برطرف نہیں ہو سکتا۔ اس کی نیکیوں کو کم کر کے جس کی غیبت کیے اس کے نام اعمال میں درج کر دے گا۔ حضرت نے اللہ کے حقوق کو صرف 2 لفظوں میں بیان کر دیا، ایک اطاعت اور دوسری رضا۔ اطاعت یہ ہے کہ اس کے احکام کی پابندی ہی کرے، اور رضا یہ ہے کہ ہر خوشگوار ناگوار کو حکمت و مصلحت الہی کے زیر اثر سمجھے، اس پر خوش اور خوشنود رہے، جس کے بعد نہ کسی کی چھوٹ ہوگی، نہ سر نیاز خم کرے گا، نہ دنیا کی تلخیوں سے متاثر ہوگا۔ اسی طرح اپنی عبودیت کو کمال کی منزل تک لے جائے گا، اور آخر میں انسان کو غفلت سے ہوشیار رہنے کی تعلیم دی کہ وہ عیش و راحتیں میں کھو نہ جائے، مصیبت کی گھڑیوں کو فراموش نہ کرے، بلکہ راحت و آسائش کے دنوں میں بھی فقر و احتیاج مصیبت سے پناہ مانگتا رہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، وسعت اور کشائش یعنی آسائش کے موقع پر دعا کرنی چاہیے کہ مصیبت کے موقع پر مقصد براری کا ذریعہ ہوتی ہیں، کہ انسان آسائش کے دنوں میں، صحت کے دنوں میں، اور انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں تو اس وقت بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، میرے اللہ مصیبت سے محفوظ فرما، میرے اللہ تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ تب وہ ذات پروردگار اس موقع پر جب خدا نہ کرے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو آپ کی دعا کی ہوئی وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔